انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. یہ سورت یوسف ہے اور مکی سورت ہے. جس طرح یونس 51 میں تھی اور ترتیب میں 10، اور سورت ہود نزول میں 52 اور ترتیب میں 11، یہ نزول میں 53 ترتیب میں 13 اور 111 آیت اور 12 رکوع پر مشتمل ہے. ماقبل کی سورت یونس آیت نمبر 18 میں مشرکین کا ایک شبہ گزرا ہے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ مورتیاں، یہ آستانے، یہ درگاہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اللہ کے عذاب سے چھڑائیں گے. لفظ ایسا استعمال کیا جو شرعاً جائز ہے، کیونکہ شفاعت خود حق الانبیاء والاولیاء والصلحاء ہے. اہل سنت والجماعت کے ہاں شفاعت کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، یہاں تک کہ اطفال مسلمین بھی اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے. علماء اہل سنت اس کو شفاعت رحمت کہتے ہیں. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. اور معتزلہ، خوارج، جہمیہ وغیرہ اس کو اجبار اور اکراہ کہتے ہیں. ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ چاہے یا نہ چاہے شفاعت ماننی پڑے گی. معاذ اللہ و استغفر اللہ. چونکہ یہ عقیدہ شفاعت کا اسلام میں بھی متعارف ہے. ہمیشہ بدعتی و مشرک الفاظ مشترک اختیار کرتا ہے. اولیاء، بزرگان دین، کرامات، کشف، الہام، یہ سب ان چیزوں کا کون منکر ہے؟ لیکن آگے جو اس کے ساتھ برتاؤ کرتے وہ کشف، کرامت، ولایت کہنے الوہیت کا ہے. اس لیے اس کو شبہ کہا گیا کہ یہ ایک شبہ ہے، اور اس کا بالتفصیل سورۃ یونس میں 25 دلائل عقلیہ 3 نقلیہ سرد کیا گیا. سورۃ ہود کے اندر 7 واقعات انبیاء و مرسلین دلائل نقلیہ سے اسی شبے کا رد کیا گیا کہ کوئی سفارشی نہیں، کوئی متصرف نہیں، کسی کا مجال نہیں کہ بارگاہ اقدس میں خدا کی اجازت کے بغیر کوئی بات کر سکے. اور سورۃ یوسف جو سورۃ ہود کے بعد ہے، اختتام پر کچھ مضامین تھے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. انبیاء و مرسلین کے واقعات ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس سے آپ کی قوت قلب بڑھے، حوصلہ بڑھے گا. اور یہ سب برحق واقعات ہے، وعظ و نصیحت و تذکار یہ مومنین کے لیے. جو لوگ ایمان اب بھی نہیں لاتے ہیں وہ انتظار کرے تباہی کا. غیب دان صرف اللہ ہے، آسمان و زمین کا علم غیب اس کو حاصل ہے. سارے فیصلوں کا وہی مالک و مختار ہے. اسی کی عبادت کرو، اس پر بھروسہ کرو. ان میں وہ تمام عقیدے آئے جو شبے کے تحت پہ ہو گئے تھے. غیب دان کوئی نے اشارہ کر لیا کہ یہ شافع کیا بنے گے، تمہارے نافع و دوار کیا بنیں گے، ان کو تو اپنے آپ کا پتہ نہیں ہے. کائنات کو کہاں سے جانیں گے؟ کائنات کو وہ جانے جس نے پیدا کیا، اس کو اللہ کہتے ہیں. چنانچہ ایک ایسی صورت یہاں نازل ہوئی ہے جس میں ان تمام شبہات کا بالتفصیل رد ہے. مثلا یعقوب پر حق پیغمبر تھے مگر غیب دان نہیں تھے. ان کو معلوم نہیں تھے کہ یوسف کے ساتھ کیا سرگزشت پیش آ رہی ہے. یعقوب کو کچھ علامات معلوم ہو گئے، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، لیکن پھر بھی آنے والے غم اور حادثے سے بچا نہ سکے. بچانے والا صرف اللہ ہے.
یوسف کنعان کے کنویں میں حدود شام کے اندر موجود تھے، اور حضرت یعقوب رو رو کے وَبَيَضَّيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی، غموں میں گھٹ رہے تھے۔ تو غیب دان کہا ہے۔ یوسف کو اپنے بھائیوں کی سازش اور مکر سے پیغمبر مرسل یعقوب علیہ السلام باوجود چاہنے کے نہیں بچا سکے، تو بچانا سوائے اللہ کے کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اور اس قسم کے سینکڑوں حکم اس کا بستہ ہے۔ حافظ ابن قیم نے تو سورۃ یوسف پر لکھا ہے کہ فَفِيهَا أَلْفُ أَمْرٍ وَنَهْيٍ، اس میں 1000 کے قریب امر و نہی، اگرچہ پھر تفصیل نہیں بتائی، صرف اشارہ فرمایا۔ سورت ذوات را ہے، الف لام را ان اللہ ارا، یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو وضاحت سے بیان کرنے والی ہے۔ اشارہ فرمایا کہ دلائل نقل زیادہ ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس کو قرآن عربی میں نازل کیا، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لے سکو۔ علماء نے لکھا ہے کہ عربی پڑھنے سے عقل بڑھتی۔ قدیم زمانے میں علماء، اولیاء، صلحاء، بادشاہان اس لیے لائق تھے کہ انہوں نے اسلامی نصاب پورا پڑھا ہوتا۔ ہمارے جہانگیر میں ایک میجر فضل الرحمان تھے جو 25 سال مصر میں رہے تھے۔ استاد محترم مولانا عبدالحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں دیوبند سے آیا، میجر صاحب سے ملاقات ہوئی تو مجھے کہا کیا پڑھتے ہو دیوبند میں؟ میں نے بتایا کتابیں کا العلم علمان، علم الادیان یبحث عنہ فی الکتاب والسنہ، وعلم الابدان یبحث عنہ فی الطب والحکمہ۔ علم دو ہے، ایک دین کا علم ہے، حکمت و طب کا علم ہے۔ کہا بے حساب عربی جملے اور کہاوتیں سنائی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن کریم عربی کا نام ہے، اگرچہ اس مسئلے میں کہتے امام اعظم ابو حنیفہ کا اختلاف رہا ہے، کیونکہ اگر آدمی کہے کہ نماز پڑھو یہ بھی خدا کا حکم ہے، زکوٰۃ دو یہ بھی خدا کا، اگرچہ عربی نہیں ہے۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، کہ یہ قرآن گزشتہ صحیفوں میں بھی تھا، حالانکہ اس سے کوئی کتاب بھی عربی میں نہیں تھی۔ لیکن بعد میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول سے مراجعات فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ نہیں، قرآن نظم اور معنی دونوں کا نام ہے، یعنی نقوش بھی عربی ہو اور معانی و مطالب بھی وہی منزل ہو۔ چنانچہ امام محمد ابن مقاتل شیخ الاسلام خوارزم، ان سے جب پوچھا گیا کہ سنا ہے آپ کے مذہب میں بغیر کسی وجہ کے بھی غیر عربی قرآن پڑھ سکتے، تو انہوں نے فرمایا اما ان کان زندیقا فیقتل و ان کان مجنونا فیتداوی، جو عربی چھوڑ کر کے اپنی زبان میں قرآن پڑھتا ہے یا تو زندیق کے قتل کیا جائے، اور یا بیمار ہے، مجنون ہے، اس کا علاج کیا جائے۔ غایت و تحقیق شرح حسابی جو عبدالعزیز بخاری نے لکھی ہے، عبدالعزیز بخاری نے بہت کچھ لکھا ہے، اس نے امام محمد کی کتابوں کی بھی شروع کی ہے اور بزدوی کی بھی شرح ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ حسامی کی جو غایت و تحقیق ہے لا نظیر لہ فی سعۃ العالم۔ ہم نے اتارا اس قرآن کو عربی میں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تمام دنیا پر عربی کا غلبہ ہے، ہر زبان میں آپ کو عربی ملے گی۔ اب دیکھو، انگریز مدر کہتے ہیں ماں کو، حالانکہ قدوری میں ہے یجوز الاستنجاء بالحجر والمدر، کہ مدر جو ہے ڈھیلے کو کہتے ہیں، مٹی کو۔ ایسے سینکڑوں الفاظ علماء نے علیحدہ علیحدہ رکھے ہیں جو انگریزی میں بھی اسی معنی میں ہے، جو معنی عربی کے اندر ہے۔
اور ہم نے اتارا اس قرآن کو عربی میں تاکہ تمہاری عقل بڑھ جائے. تو عقل اور دانش کا علم جو ہے وہ علم الدین ہے، علم الانبیاء والمرسلین ہے، علم الشرع ہے. ہر دور اور ہر زمانے کے علماء سب سے زیادہ قابل ہوتے ہیں. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کریں آپ کو بہترین بیان. قصص معنی بیان، قصہ کی جمع قصص ہے، قصص نہیں ہے. اور قصص معنی ان ھذا لہو القصص الحق، بیان کو کہتے ہیں. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یہاں پر بات تبعیضیہ ہے، یعنی مما ہم نے جو آپ وحی کی ان میں سے ایک یہ قرآن ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ اس سے پہلے آپ بے خبروں میں سے تھے. کہتے ہیں کہ یہود نے خود پوچھا تھا یا مشرکین مکہ کو اکسایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی سرگزشت پوچھو، کیونکہ یوسف علیہ السلام تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے پڑ پوتے ہیں. تو ان کا معدن اور مرکز جو ہے وہ تو فلسطین اور شام ہے. پھر یہ مصر کیسے پہنچے؟ یہ واقعہ ان کے ہاں کتابوں میں نہیں تھا، مغیبات نبوت میں سے. اور دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ روح کی چیز ہے، اور تیسرا یہ کہ ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے، اور چوتھا یہ کہ اصحاب کہف. اس طرح 5 سوالات انہوں نے کیے تھے. شاید حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو زیادہ زور دیا ہے، جس کو رب العالمین نے مستقل صورت میں ارشاد فرمایا. باقی اصحاب کہف کا قصہ ہو، روح کے سوال جواب اور ذوالقرنین، وہ سورۃ کہف کے اندر بیان ہو گئے ہیں. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ کو ایک بہترین بیان اس میں سے جو ہم نے وحی کیا آپ کو اس قرآن کی، اگرچہ آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے. ظاہر ہے جب وحی نہیں آئی تو نبی کو کیا معلوم ہوگا. اذ قال یوسف لابیہ، یاد کرنے کا ہے جب فرمایا یوسف نے اپنے والد سے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا، تو خواب عجیب تھا. تو کہتے ہیں کہ سورۃ یوسف مراحل میں ہے. ایک مسئلہ خوابوں کا ہے، ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ حضرت یعقوب کے نسب نامے کا ہے، جس میں انہوں نے اپنے باپ اسحاق اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. اور ایک مرحلہ یہ ہے کہ حضرت یوسف کو تعبیر خواب نہیں دی، تدبیر بتائی. کبھی کبھی تعبیر سے تدبیر بہتر ہے. کسی نے خواب دیکھا، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا انجام تکلیف دہ ہے، تو بس آپ کہے کہ صدقہ کرے تکڑا قسم کا، یہ تدبیر ہے نا. 100 رکعت نوافل پڑھے، 10 دفعہ قرآن کریم ختم کرا. تو کبھی کبھی تعبیر سے تدبیر اعلیٰ و افضل ہوتی ہے. اور ایک مرحلہ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 10 ایک بیوی سے اور 2 دوسری سے. یوسف اور ان کے بھائی بنیامین یہ دوسری سے، اور 10 اور جو تھے ان کے بھائی وہ علیحدہ ماں سے تھے. پھر کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ بنیامین کی زچگی میں مر گئی تھی، اور یہ پھوپھی کے ہاں پلے بڑے تھے. شاید اس وجہ سے بھی حضرت یعقوب کی نظر رحمت زیادہ تھی. مطلب یہ کہ اولاد کے بارے میں ماں باپ کا کیا روش ہونا چاہیے.
پیغمبر کہتے اعدلوا بین اولادکم عطیہ، لینے دینے میں برابر رکھو. بڑا مشکل مسئلہ ہے. کیا مشکل ہے؟ مطلب یہ کہ انور شاہ، بی بی راشدہ، بشرا، ان کی بہنیں، یہ سب برابر ہیں. انور شاہ تو واعظ کرتا ہے، جمعے پڑھاتا ہے، عید پڑھاتا ہے. آسان کام نہیں ہے. خود حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ مجھے اس کی کافی شرح نہیں ملی. زیادہ سے زیادہ امام اعظم سے منقول ہے کہ یہ مستحب ہے. اور امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ وفات کے بعد جو حصے ہیں توریث کے، وہی عدل مراد ہے. پھر یہ کہ اپنے ایک محبوب بیٹے کو خود ان کے بھائیوں کے شر سے بچانا، یہ بھی ایک مرحلہ ہے. اور بعض اوقات جس چیز سے آدمی زیادہ ڈرتا ہے وہی پیش آتا ہے، یہ بھی ایک مرحلہ ہے. اور اس قسم کے احوال میں جس چیز کا آدمی کو خطرہ ہو وہ لوگ بھی تاڑ لیتے ہیں. چنانچہ برادران یوسف کچھ سمجھ گئے کہ اس کو زیادہ قریب کرتے جا رہا ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے حسد اور کینہ کیا. پھر ایک مرحلہ یہ ہے کہ برادران اپنے والد کو راضی کر کے یوسف کو لے چلتے ہیں سیر سپاٹے کے بہانے، اور وہاں کنعان میں گرا دیا. ایک مرحلہ یہ ہے کہ کنعان کے کنویں سے ایک قافلے نے نکالا. حیران ہو گئے دیکھ کر حضرت یوسف کے شعلے اور حسن و جمال. حسن یوسف دمی ساید بیداداری، آنچ خدا حمد آرند تو تنہا داری. آپ نے فرمایا میں نے شب معراج میں یوسف کو دیکھا ہے، ان کو آدھا حسن دیا گیا ہے پورے جہان کا. اور پھر قافلے والوں کے ہاں حضرت یوسف غلام کی حیثیت سے روانہ ہو گئے، اور قافلے نے مصر جا کر کے بولی لگائی. بادشاہ اور وزراء آ گئے، اور اس میں عزیز مصر نے حضرت یوسف کو خریدا. عزیز مصر نے اپنی بیوی کو کہا کہ عزت کرو، وہ بجائے عزت کرنے کے عشق کرنے لگی. اور عشق معشوق کا انجام جو ہے نا، ایک دوسرے کو نیچے دکھانا ہوتا ہے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں پیش آئی. جیل جانا ہوا. جیلیوں نے خواب دیکھے، آپ نے اس کی بھی تعبیر دی. بادشاہ مصر نے خواب دیکھا، سب پریشان تھے. انہی لوگوں نے آپ بتایا کہ جیل میں ایک یوسف الصدیق ہے، ان کے پاس آئے اور آپ نے فوراً تعبیر دی. حضرت یوسف علیہ السلام جب رہا ہو رہے تھے، بادشاہ مصر نے کہا ریان ابن ولید نے کہ اتنے بڑے بزرگ اور اتنے نیک خصلت انسان کو اندر کیوں بند کیا. تو آپ نے کہا کہ پہلے معلومات کی جائے کہ مجھے کس جرم میں یہاں ڈالا. یعنی علماء اور اولیاء اور نیک لوگوں کو اپنے آپ سے داغ تہمت ہٹا دینا چاہیے. آج جو سیاسی زعماء جیل سے باہر نہیں آتے، کہتے پر ہمارے مطالبات پہلے مان لیں. بادشاہ مصر نے جب تعبیر سنی اور حضرت یوسف کو اپنے قریب کیا، تو حضرت یوسف سے کہا کہ یہ تو قحط آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد اچھا زمانہ آئے گا، اس میں ہماری مدد کرے. تو یوسف نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. شروع میں وزیر خزانہ اور پھر پورے کے پورے بادشاہ مصر. عزیز مصر کی بیوی زلیخا جو حضرت یوسف پر فریفت ہو گئی تھی، جس کو راہی بھی کہتے ہیں، تلمیحہ بھی کہتے ہیں، اس کی وارفتگی وہ محدثین کے اسانید پر نہیں ہے، آلوسی نے رد کیا، اور اسی طرح فخر رازی نے
لیکن تفسیری روایات اور تاریخی روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی شادی، کیونکہ عزیز مصر فوراً مر گیا اور وہ بیوہ ہو گئی، ویسے بھی کہتے ہیں کہ وہ معذور تھا۔ تقریباً مفسرین کا اس پر اتفاق ہے۔ علامہ آلوسی کی عجیب عادت ہے، یہاں تو انکار کر لیا اور آگے چل کر پھر کہتے ہیں وَوُلِدَ لَهُ مِنْ امْرَأَةِ الْعَزِيزِ، حضرت یوسف کے بچے ہوئے زلیخا سے۔ ایک بیٹی کا نام ہے رحمت، وہ بعد میں ایوب علیہ السلام کی بیوی۔ ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے داماد ہیں۔ اور دوسرا لڑکا ہے افراسیم، اور تیسرا ہے میشا۔ یہ قدیم عبرانی کے الفاظ ہیں۔ روح المعانی 13 پارہ صفحہ 61، آلوسی نے اس طرح خود لکھ دی۔ عبد الرحمن جامی نے تو یوسف زلیخا جیسی کتاب لکھی، اس وقت سے لے کے آج تک تمام دنیا کے علماء و اولیاء برابر یوسف زلیخا کو پسند کرتے ہیں اور ان سے عجیب عجیب سبق لیتے ہیں۔ جس وقت قحط ٹوٹ گئی اور پورا عالم قحط زدہ ہو گیا تو اناج کی بڑی تکلیف شروع ہو گئی، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مشہور ہے کہ مصر میں کوئی بادشاہ نکلا ہے اور وہ ہر شخص کو ایک پیمانہ اونٹ کا بر کے دیتے ہیں، تم بھی چلے جاؤ۔ یہ وہاں چلے گئے اور انہوں نے درخواست کی کہ ہمارا ایک بھائی اور ہے بنیامین۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اس دفعہ تو دیتا ہوں، لیکن اس کو لے کے آنا ہوگا تصدیق کے لیے۔ انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے۔ ان لوگوں نے آ کے اپنے والد کو راضی کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کچھ شرطیں لگائی اور پھر بنیامین کو ساتھ کیا۔ اس دفعہ حضرت یعقوب نے ان کو کہا کہ آپ لوگ ایک دروازے سے داخل نہ ہو، بلکہ مختلف دروازوں سے جاؤ، کیونکہ ایک جیسے جوان، ایک جیسے رنگ و نسل، ایک جیسا حسن و جمال، تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں نظر لگ جائے۔ بخاری شریف میں ہے العین حق، نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ اور آپ نے حسن و حسین کو دم کیا، آپ نے کہا ان کلمات سے ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل و اسحاق کو دم کرتے تھے۔ جس وقت ان لوگوں کے کھانے گئے تو چونکہ یہ دور سے شام سے آئے تھے، یعقوب پیغمبر کے بیٹے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے عملے کو کہا تھا کہ ان کا اکرام کرو۔ اس دوران دو آدمی آمنے سامنے بیٹھ گئے، اور بنیامین جو ہے وہ بالکل اکیلا رہ گیا۔ یوسف علیہ السلام تاج شاہی سر پہ رکھا ہوا تھا، خلعت سلطانی پہنے ہوئے تھے، اور ان کو دیکھ رہے تھے۔ پوچھا آپ کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھا؟ کہا میرا ایک بھائی تھا، یوسف نام تھا اس کا، یہ لوگ لے گئے، پتہ نہیں کیا کیا، کہا واپس آ گئے کہ بھیڑیا کھا گیا۔ تو حضرت نے کہا کہ چاہیے کہ ان میں سے ایک آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا، اور یہ کہہ کر حضرت یوسف ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے، کہا آپ کے ساتھ میں کھاتا ہوں۔ اور آہستہ سے آپ نے کہا کہ میں وہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور تم گھبرانا نہیں، میں تمہیں ان سے روکوں گا۔ کیونکہ اس نے کہا کہ یہ اعزاز و شرف دیکھ کر کے تو یہ میرے بھائی کو گم کر چکے، اب مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے کہا جانے نہیں دوں گا ان کے ساتھ۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ہیلہ کیا، اور جو بادشاہ کا پہلے کئی پیمانہ اس کا تھا، شربت پینے کا برتن تھا، بعد میں وہ بڑا برتن، اس میں
اناج تقسیم ہوتے تھے، پیمانہ کرتے تھے، اس کے بارے میں اعلان کیا کہ وہ گم ہوا ہے، اور وہ بعد میں بنیامین کے سامان سے نکالا۔ یہ ایک تدبیر تھی بنیامین کو بھائیوں سے روکنے کی۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر یوسف کو ہم نے بتائی، ورنہ بادشاہ مصر کے قانون کے مطابق وہ ہرگز بنیامین کو نہیں روک سکتے۔ ان لوگوں نے بہت منت سماجت کی، لیکن حضرت یوسف نے ایک نہیں سنی۔ ان کے بڑے بھائی یہودا تو وہی رہ گئے، لیکن باقی چلے گئے، اور حضرت یعقوب کو رونا دھونا شروع کر دیا کہ بس وہ پہلے بھی چور تھا اور دوسرے بھی چور ہے، ایسا ہوا ایسا ہوا۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اس شہر سے پوچھ سکتے ہو، اس قافلے سے پتہ کر سکتے ہو۔ سارے جہان کو پتہ ہے کہ وہ چوری میں پکڑا گیا، اس لیے روک لیا گیا، اور ہم تو غیب کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے احوال اور یہ واقعہ سن کر یعقوب علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، اور اب کہ انہوں نے حضرت یوسف کو براہ راست ایک خط لکھا، اور وہ خط تفسیر مظہری میں اور قرطبی میں وغیرہ میں شائع ہے، اور ان میں عزیز مصر کو تنبیہ کیے، آپ نے میرے بیٹے کو چوری میں پکڑا ہے، اور آپ نے کہا ہے ہم نہ چور ہے اور نہ ہمارے یہاں چور پیدا ہوتے ہیں، آپ میرے بیٹے کو رہا کرے، چھوڑو، ورنہ ایسی بد دعا دے دوں گا جو 7 پشت ہے تمہاری غرق ہو جائے گی۔ کہتے ہیں دعائے خیر کا اثر 14 پشتوں تک ہوتا ہے، اور دعائے بد کا اثر 7 پشتوں تک ہوتا ہے۔ حضرت یوسف جب خط پڑھتے گئے تو کمرہ تو بند کیا تھا، لیکن روشن دان سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور پھر اس دوران حضرت یعقوب نے ان کو کہا کہ جاؤ تم تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو۔ اس وقت پھر اللہ کی طرف سے اجازت ہو گئی ہے کہ حضرت یوسف نے ان کو بتا دیا کہ میرا بھائی، اور پھر ان کو حکم دے دیا کہ تم لوگ شام سے یہی مصر آ کے آباد ہو جاؤ۔ تو عجیب صورت ہے، ایک تو نسب نامہ ہے انبیاء علیہ السلام کا، اللہ اکبر و کبیرہ، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ۔ اور یہ عجیب صورت ہے، اس میں خوابوں کی تفصیلات ہیں۔ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے 11 ستارے اور چاند اور سورج دیکھے کہ میرے لیے سجدے میں پڑے ہیں۔ یہ بالکل واضح المعنی ہے۔ اور یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بھائیوں کو بالکل نہ بتانا، فیکیدوا لک کیدا، آپ کے خلاف سازش کر دیں گے۔ اور اجمالی طور پر حضرت یعقوب نے خواب سن کر کے یوسف کو کہا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، شاید آگے چل کر اللہ آپ کو بڑا مقام اور بزرگی دے گا۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف کو علیحدہ کرنے کے لیے بیٹوں کی مکر اور سازش۔ حضرت یوسف بھی کم سن تھے تو ان کے ساتھ ہو گئے۔ جاتے وقت حضرت یعقوب نے کہا تھا کہ کہیں بھیڑیا نہ کھائے، انہوں نے وہی سازش بنا لی اور کہا کہ اکلہ الذئب، بھیڑیا نے کھا لیا۔ آپ نے بھی کہا تھا وہی ہوا۔ توبہ۔ قدی یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور ایک ویران کنویں کے اندر گرا، جس کو غیابت الجب قرآن نے کہا ہے، باوڑ کنواں۔ سلطان محمود غزنوی نے جو
ہندوستان فتح کیا تو سومنات سے لے کر غزنی تک تمام روڈ پر جگہ جگہ کنویں کھودوائے، اور وہ کنویں ایسے تھے کہ برتن پڑا ہوتا تھا، آدمی خود نیچے سیڑھیوں پر اتر کر پانی اٹھا لیتا تھا۔ جہانگیر میں وہ کنویں موجود ہے، یا ٹکسار موجود ہے، یہ کنارہ باندھی بھی بڑے بڑے پتھروں کے درمیان میں آ گئے۔ چنانچہ قافلہ آیا اور انہوں نے پانی کی تلاش میں ڈول نیچے لٹکایا، اس میں یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے۔ دیکھ کر کے بڑے خوش ہوئے کہ تو حسین جمیل لڑکا ملا ہے۔ یا بشرا ھذا غلام، آئے مبارک ہو، یہ تو خوبصورت لڑکا ہے۔ اور اَسَرُّوهُ بِالدُّعَاء، اور ان کو پونجی سمجھ کر چھپا لیا اور قافلے سے۔ کہتے ہیں کہ برادران کو پتہ چلا، ان کے بھائیوں کو بھاگتے ہوئے ہے کہ یہ بڑا بگوڑا ہے اور بار بار بھاگتا ہے، بس ہمیں 20 درہم دے دو، لے جاؤ اس کو، مطلب یہ کہ چھوڑ نہ دے گئی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہوگا، چلی نہیں ہوگی، چھوٹے تھے، اور یا یہ کہ امر الہی تھا کہ خاموش رہے۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ شام کو آئے جس وقت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا، اور اندھیرا کر کے پھر رونا پیٹنا شروع کیا، اور کہا کہ بس ہم تو دوڑ لگا رہے تھے اور وہ بیٹھا ہوا تھا، واپس آئے دیکھا تو بھیڑیا نے کھایا، اور ان کی کمی پیش کی۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور اس قمیص پر جھوٹا لہو لگایا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا عجیب بھیڑیا تھا، یوسف کو کھا گیا، قمیص کہیں سے پٹی نہیں۔ کہتے جھوٹ ایک نہ ایک دن ننگا ہو جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نار نمرود میں ڈالے گئے، یہ قمیص جبریل لے کے آیا تھا، آپ کو پہنایا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے بخیر و عافیت باہر آئے تو وہ جنتی قمیص آپ پہنے ہوئے تھے۔ یہ آپ نے اپنے بیٹے اسحاق کو دیا، اسحاق نے اپنے بیٹے یعقوب کو دیا، اور پھر یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو بعض کہتے بازو پر تعویذ بنا کے باندھا تھا، اور بعض کہتے کہ نہیں، پہنایا تھا۔ قافلے کو مصر جانا تھا شام سے۔ یوسف علیہ السلام کو لے کر کے جب وہاں پہنچے تو کہتے ہیں کہ بہت بڑی منڈی لگ گئی۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، صرف اس شعر پر آنسو کا آبشار دیکھو، اور لگا ہے مصر کا بازار دیکھو۔ تو میں نے اشعار کہے، ایک اخبار عوام میں شائع ہوا کہ مصر میں ایک بازار لگا تھا، اور اس میں تمام قسم کے کھلونے تھے۔ ایک کھلونا مشرقی طرز کا تھا، اس نے اسلامی لباس پہنا تھا، اور اس کے پاس تسبیح تھی اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اور مصلی بچھا ہوا تھا نماز پڑھنے کے لیے۔ عجیب بات ہے کہ تمام کے تمام بازار کے تمام نمونوں میں وہ اول آیا۔ تو یہ جیسے ہی میں نے اخبار میں پڑھا اور لکھا تھا کہ لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، تو جوش خروش آیا، اور میں نے کچھ اشعار کہے۔ بھائی وہ کہاں آئے ہمایوں والے؟ وہ لے آؤ بھائی، سناؤ ان کو، پورے اشعار سنانے۔ ہمایوں خلقی، اللہ اکبر۔ یاد ہوتا تھا، باقاعدہ خود لا کے رکھتا تھا۔ اس پر میں نے تک بندی کی ہے، میں شاعر تو نہیں ہوں، مجھے شاعر و شاعری کا کوئی شوق ہے،
لیکن تک بندی بھی زبردست ہے. مشہور ہے، مولانا روم نے کہیں لکھا ہے کہ جب سب لوگ قسم قسم کے سونا چاندی لے کے آئے تھے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے، کیونکہ وہ تو مصر کے اندر غلام کی حیثیت سے تھا، تو ایک بوڑھی عورت بھی کچھ کپاس وغیرہ اور روئی کی گالیں لے کے آئی تھی. لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے مجھے یوسف ملے. تو لوگوں نے کہا واہ، وہ تو سونے اور چاندی سے تولا جا رہا ہے. انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے، کم از کم میرا نام تو یوسف کے خریداروں میں آ جائے گا. جیسے پاکستان میں مولانا فضل الرحمان کا نام صدارتی انتخاب میں آ گیا، مل گیا. بس حالات تو میں نے سنا دی آپ کو، اب صرف اشعار پڑھوں گا. حسن و جمال کا برمار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، شان و شوکت کا انتظار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، خوبیاں جمع ہے انبار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، علم و عمل بترقی ہے تو کردار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، عناب لب لعاب دہن کا خمار دیکھو، سر باطن کے لیے پاکی گفتار دیکھو، تیرے جلوے پہ فنا ہو کے طلبگار دیکھو، تیرے ایک دید پہ دولت کے جان نثار دیکھو، تیری زلفوں کا گہن اپنا شرمسار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، حسن صورت کا تماشا ہے تو رخسار دیکھو، حسن یوسف کا امتحان سر بازار دیکھو، صرف اس شعر پر اشکوں کا آبشار دیکھو، اس تک بندی کو سمجھنا ہو تو اخبار دیکھو، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو. بہرحال عزیز مصر نے حضرت یوسف کا سودا کر لیا اور گھر جا کے بیوی کا اکرمی مسواہ، عزت کی جگہ دے، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے، ثلاثۃ من فرسان العقل، 3 آدمی عقل کے تاجدار ہوئے ہیں. ایک وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ یا ابت استاجر ہو، ابا جان ان کو کام کے لیے چن لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس جیسے طاقتور و دیانتدار نہیں ملے گا. دوسرے عزیز مصر جس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے بیوی کو کہا عزت دو، اور تیسرے ابو بکر صدیق جنہوں نے اپنے بعد حضرت عمر کو خلافت کے لیے چنا. تمام تفسیروں میں ہے اس جگہ. کیونکہ یوسف علیہ السلام کو ایک معجزاتی حسن اللہ نے دیا تھا، تو عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہوئی اور پھر قسم قسم کے ہیلے حوالوں سے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا. تو عشق اور معشوق کے مسائل بھی اس صورت میں ہیں. اور عجیب بات ہے کہ عاشق معشوق کو تنگ کرتا ہے، حالانکہ تنگ نہیں کرنا چاہیے. صبح مرغ چمن بابل نو خواست گفت، صبح دم مرغ چمن باگل نو خواست گفت، ناز کم کن کے دری باغ بسے چوت شگفت. صبح صبح ایک پرندے نے چمن کے پھول کو کہا
کہ اور بھی پھول ہے، نخرہ نہ دکھاؤ. گل بخندید کے ازراس ننجیم ولی، ہے چاشق سخن سخت بمعشوق نہ گفت. پھول ہنس پڑا. اس نے کہا سچی بات کہی، لیکن یہ انداز عاشقوں کا معشوق کے ساتھ نہیں ہے. اللہ اللہ. تو کہ در بند خویشتن باشی، عشق بازی دروغ زن باشی. اگر آپ اپنے آپ کا بھی خیال رکھتے ہیں تو پھر عشق کے دعوے میں جھوٹے ہو. گر نشاید بدست راہ بردن، شرط عشق است در طلب مردن. اگر وہ بات نہ آئے تو بس فدا ہو جاؤ نا، قربان ہو جاؤ. اگر امزار بکشتن دہدا یار عزیز، تان گویم کے دران غم جانم باشد. گویم از بندہ مسکین چی گناہ صادر شد، کہ دل آزرد شوی از غم آنم باشد. توبہ توبہ. اردو کا ایک ہی شعر ہے، سب پہ غالب ہے. دل کیا چیز ہے ہم روح میں اتر جاتے ہیں، تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. اللہ اللہ. زندگی بھر میں ملا مجھ کو سکون 2 مرتبہ، ان پہ دل آنے سے پہلے، ان پہ مر جانے کے بعد. اس عروجی عارضی پر یہ تکبر، یہ غرور، دیکھ مر جاتی ہے چنٹی نکل آنے کے بعد. عشق اور محبت تو ایک علیحدہ عنوان ہے، علیحدہ باب ہے. کتاب العشاق لکھی ہے ابن قیم نے. عشق ملام سے بڑھتا ہے. عزل العوازل حول قلب التائه وهوى الأحبة منه في سودائی. ملامت کرنے والوں کی ملامت دور دور ہے، اور جس سے میری محبت ہے اس کی محبت دل کے سیاہ داغ کے اندر جا چکی ہے. اللہ اللہ. توبہ توبہ توبہ. العشق جنون، العشق فنون وَكُلُّ فَنٍ جُنُونٌ. عشق کے کئی قسمیں ہیں. اللہ اللہ. کہتے ہیں ہندوستان میں ایک شخص تھا، وہ بہت زیادہ حسن پرست تھا. اس کو پتہ چلا کہ جھانسی میں ایک بہت خوبصورت اونٹنی آئی. اس اونٹنی سے ملاقات کی اور اس کے گلے میں ایسا ہاتھ ڈالا اور کہاں سے ورود فرمایا. اللہ اللہ. بس تسلی ہو گئی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہمارے انور خان جہانگیر کے پوچھتے تھے، یہ شتاب عشق کے مجازی کڑائی ہو کنا. مزمل سے، منصور سے، ہر جو بھی مہرمان ساتھ جاتا، ویر عشق کے مجازی کڑے ہے. وہ ہمیں حیران ہوتے تھے. وہ کہتے ہیں جب عشق کی مجازی کرے تو حقیقی کا پتہ چلے گا. اس میں 2 رائے ہے. اولیاء کرام کا کہنا یہ ہے کہ توبہ و استغفار بعد المعصیت افضل ہے، کیونکہ اولیاء خود تقریباً ایسے ہوتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ نہ، معصیت دور ہی جرم ہے، نہ پہلے اور نہ بعد میں. کہتے ہیں علماء کی نظر جو ہے وہ انبیاء پر ہے، اور اولیاء کی نظر تائبین و متوبعین پہ ہے. تفصیلات کے لیے فرید الدین عطار کا پندنامہ وغیرہ دیکھ لیا جائے. اللہ اکبر. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. میں اللہ دیکھ رہا ہوں، یہ آیتیں کتاب کی ہیں جو کھل کر وضاحت کرتی ہے.
یقیناً ہم نے اتارا قرآن عربی میں تاکہ تم عقل سے کام لو، اور ہم بیان کرتے ہیں آپ کو بہترین بیان وہ جو ہم نے وحی کی آپ کو اس قرآن کی، اگرچہ آپ اس سے پہلے بے خبر تھے۔ جب فرمایا یوسف نے اپنے والد سے، اے جان میں دیکھ رہا ہوں 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے لیے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ رائے تو 2 دفعہ کہا، مطلب یہ کہ یہ کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، حضرت نے فرمایا بیٹے یہ خواب باپ کے سامنے ذکر نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، سازش کر دیں گے آپ کے خلاف، ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور شیطان واقعی انسان کا واضح دشمن ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نعمت اور حسن، کمال اور برتری اس کا کچھ حجاب بھی ہونا چاہیے، کیونکہ کل ذی نعمت محسود، جس پر خدا کی نعمت ہے وہ لوگ حسد کرتے ہیں۔ تو حضرت یوسف کا خواب سن کر ان کے والد حضرت یعقوب نے تعبیر نہیں دی بلکہ تدبیر دی۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، یوں چنے گا آپ کا رب آپ کو، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھا دے گا آپ کو باتوں کے معانی یا خوابوں کے تعبیرات، دونوں تفسیریں ہیں۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پورا کر دے گا احسانات آپ پر، وعلی آل یعقوب، اور آل خاندان یعقوب پر، کما تمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے پورا کر چکے ہیں آپ کے بڑوں پر اس سے پہلے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام تھے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم و حکمت والے ہیں۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یقیناً ہے حضرت یوسف اور ان کے بھائی کے واقعے میں زبردست جوابات پوچھنے والوں کے لیے۔ اس سے پتہ چلا کہ سوالات ہوئے۔ اصل بات یہ تھی کہ حضرت یوسف کا واقعہ آپ کے مبدأ نبوت کے عین مطابق ہے۔ وینی سے چرگانوں کے اوگر دفعے چخے ہوئی، اور جیسے اللہ نے آپ کو چنا اور اہل مکہ بہت حسد و کینہ کرتے تھے، اور آپ اکیلے تن و تنہا غار حرا میں ہوتے تھے، اور ایک نہ ایک دن غار ثور میں بھی پہنچ گئے، اور ابو بکر کے ہمراہ مدینہ منورہ پہنچے۔ ہاں ٹھیک ہے چھوڑ دے اس کو، ٹھیک۔ اور جس طرح آپ سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ساتھ کیا کیا انعامات و احسانات ہوں گے، اس طرح یوسف کا بھی حال تھا۔ جیسے بھائیوں کے نہ چاہنے کے باوجود نبوت بھی مل گئی اور حکومت مصر بھی مل گئی، اور اپنے والد و خاندان سے ملاقات بھی ہو گئی، اس طرح پیغمبر بھی ایک نہ ایک دن مدینہ منورہ سے فاتح بن کر مکہ تشریف لائیں گے۔ اور جیسے برادران یوسف نے کہا کہ ہم معافی چاہتے ہیں، آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی الزام نہیں دیتا۔ آپ نے بھی فتح مکہ کے دن کہا اقول کما قال اخی صالح یوسف بن یعقوب لا تثریب علیکم اليوم، جیسے حضرت یوسف نے مجرم بھائیوں کو معاف کیا، اس طرح پیغمبر نے فتح مکہ میں کہا ہم بھی آپ کو معاف کرتے ہیں۔ یقیناً ہے یوسف کے واقعہ میں اور اس کے بھائی کے قصے میں نشانیاں پوچھنے والوں کے لیے۔ یوسف
تفسیر مواہب میں لطیفہ لکھا ہے، یا یسر سے ہے، واو وجاہت سے ہے، سین سر الغیب سے ہے، اور فا فوز سے ہے، لیکن افسوس کے اخیر میں آخر کار جا کے کامیابی ہو جاتی ہے۔ یوسف سیف سے ہے یا اسف سے ہے، بعض کہتے ہیں چمکتے ہوئے تلوار سے مشتق ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ اسف سے ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب چشمئی، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب مردان، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کیمبل پور، یہ سارے استاد محترم مولانا لطف اللہ کے پرانے بیٹک میں جمع تھے، اور ہر ایک درد و غم سنا رہا تھا۔ تو حضرت بنوری نے کہا میں تو کہتا ہوں یوسف اسف سے، تم نہیں مانتے۔ یوسف اس کو کہوں کچھ نہ کہے، گھر بیٹھا تمہیں لائے کہ تعزیر بھی تھا۔ انبیاء علیہ السلام کے نام تو واقعی بھاری ہے نا، برکت والے بھی ہے، اور انبیاء علیہ السلام تو نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء، ہم پیغمبر لوگ زیادہ آزمائش میں رہتے ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر جو ہمارے قریب اور ان کے قریب۔ توے چمڑنے وے شہید شیخوں پکور کی وائیں، او دغا سے نشی پا میدان باند کبان منیسا، چاہتے سب ہو کہ ہو اوج سریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کوئی کرے ایسا قلب سلیم۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، جب کہا برادران نے یقیناً یوسف اور ان کا بھائی زیادہ محبوب ہے ہمارے والد کو ہم میں سے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم تکڑی جماعت ہے، کام سارا ہم کر رہے ہیں، یہ دونوں چھوٹے خانی کھانے پینے والے، اور محبت حضرت کی زبان سے ہے۔ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارے والد اس بارے میں صریح غلطی میں ہے۔ اقتلوا یوسف، سوال یہ کہ حضرت یعقوب کو کیسے کہا، تو کہتے ہیں کہ ایسے ہی حسد کینے کے موقع پر لوگ پھر الفاظ کا چناؤ اچھا نہیں کرتے۔ بھئی ہمیں مت کہو کہ ہم اس کو اچھے الفاظ کہیں اور اس کا دفاع کریں، اس کو کہو کہ تم نے جو کہا ہے قرآن میں ہدایت نہیں، اس کلمہ کفر سے پیچھے ہٹو، تم نے جو کہا ہے بدر احد خندق میں ہمارے لیے کچھ نہیں، اس کلام کافرانہ سے پیچھے ہٹو، تم نے جو کہا کہ خلافت راشدہ میں کچھ نہیں، ہمیں آگے جانا ہوگا، اور آگے اور آگے، بنو اسرائیل یہودیوں کی طرف، ایسے ایسے الفاظ نامناسب کہے گئے، اس سے زیادہ سینکڑوں باتیں اور ہیں۔ تو اس پر دباؤ ڈالو، صحافیوں نے اس کے دم پر پاؤں رکھا تو کیسے چیخیں نکلی، اور فوراً معافی مانگنے لگا۔ تو آخر صرف معافی نہیں مانگے گا، ایمان و نکاح کی تجدید بھی کرے گا۔ اس پر علماء علم کلام کا اتفاق و اجماع ہے کہ اس طرح صدور جو توہین انبیاء کی ہو جائے تو اس پر یہ دونوں سزائیں نافذ ہوگی۔ ہم سے اس قسم کے توقعات نہ کرے، آپ اور آپ کے بڑے ان کو بلاتے تو آپ اللہ کو جواب دیں گے۔ پاکستان علماء اور اولیاء سے خالی نہیں ہے، جہان بھر کے لوگ موجود ہیں، اور وہ دعا کیا مانگے گا، اور اس کو دعا آتی کہاں ہے؟ وہ تو خالی مکر کرتا ہے عورتوں کی طرح، یہ دعا ہے۔ حدیث میں وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، رونا ہے تو علیہ میں اپنی دعا میں رو لو، مجمع عام میں رونا یہ تو خود ریاکاری ہے۔ اس لیے ہمیں اس قسم کی باتیں نہ بھیجا کرو، نہ ہم سے ایسی توقعات رکھو۔ ہم نے کسی کو سیاست سے یا حکومت سے یا ذاتی عداوت سے کچھ نہیں کہا، بلکہ تمام علماء تقریباً اس وقت مجمعون علیہ ہے کہ ان میں یہ خامیاں پائی جاتی ہے، اس لیے ان کو سمجھانا تاکہ ان کی عاقبت و آخرت بچ جائے۔
ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے والد کلی گمراہی میں ہے۔ توبہ توبہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے نا کہ ان مفسرین و مورخین پر توف ہے جنہوں نے آگے چل کر کے برادران یوسف کو انبیاء مانا ہے۔ اقتلوا یوسفا، قتل کرو یوسف کو، او اطرحوہ اردن، یا چھوڑاؤ اس کو دشت میں، یخل لکم وجہ ابیکم، خالی ہو جائے گا تمہارے لیے توجہ ابا جان کی، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور اس کے بعد ہو جاؤ گے اچھے لوگ۔ پھر تبلیغ میں چلا دو یا 4 مہینے دو۔ جنید جب یہاں تنگ ہو جاتا تھا تبلیغ میں بھاگ جاتا تھا۔ ہائے ہائے، تبلیغیوں کو ایک تو کورونا وہ وائرس نے تنگ کیا، دوسرا بغیرت عمل نے، ناکارہ لوگوں نے، اور تبلیغی اولیاء ہے، تبلیغی پاکان زمانہ ہے، تبلیغی بزرگان دین ہے، تبلیغ اسلام کا سرمایہ ہے، اور تبلیغ کا احترام و اکرام سب پر فرض ہے۔ قال قائل منہم، کہا ایک کہنے والے نے ان میں، لا تقتلوا یوسفا، قتل تو نہ کرو یوسف کو، قتل تو بہت بڑا گناہ ہے۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور ڈال دو ان کو ویران کنویں میں، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، لے جائیں گے اس کو بعض مسافر۔ لقطہ، لقیط و لقطہ کے ابواب فقہ میں، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ بس اسی پر اتفاق ہو گیا کہ 12 یوسف کو والد سے ہٹانا ہے اور اس کو کہیں لے جانا ہے، اور جنگل میں جو مناسب صورتحال پیش آئی وہ کریں گے۔ قالو، کہنے لگے، یا ابانا، اے ابا جان، ما لک لا تامنا علی یوسف، کیا ہوا ہے آپ کو باور نہیں کرتے ہم پر یوسف کے بارے میں؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم ان کے خیر خواہ ہیں، بھائی ہے آخر۔ ارسلہ معنا غدا، بھیج دیں ان کو ہمارے ساتھ کل، یرتع، کھائے پیے، ویلعب، اور کھیلے۔ کہتے کہ جب کھیلنے کھانے پینے کی باتیں سنی تو یوسف نے بھی کہا کہ ابا جان جانے دے۔ وہ ہمارے شیر علی شاہ صاحب تھے، وہ کہتے تھے وہی جہاز میں کیا ضرورت ہے، ریل گاڑی میں چلیں گے اکوڑا جہانگیرہ، اور گرم گرم چھولے، گرم چائے انڈے سمیت، گرم پکوڑے سموسے۔ تو میری ایک بیٹی وہ گھر گئی، اپنی ماں کو کہا کہ میں بھی شیر علی شاہ صاحب کے ساتھ ریل گاڑی میں جا رہی ہوں، اور میرے کپڑے باندھو اور اس کے اوپر 1 روپیہ بھی رکھو، یہ روپئی مرمانے بھی آکی۔ ہائی سب بچے تو اس طرح خوش ہوتے ہیں۔ جانے دے ہمارے ساتھ کل۔ رتعیر تو مانا رچ پچ کے کھانا، اور کھلے، اور ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، حضرت نے فرمایا مجھے غمگین کرتی ہے کہ تم لے چلو اس کو۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کھا نہ لے اس کو بھیڑیا۔ انتم عنہ غافلون، اور تم بالکل بے خبر رہ جاؤ گے۔ قالوا لئن أكله الذئب، کہنے لگے اگر اس کو بھیڑیا کھائے، ونحن عصبہ، اور ہم اتنے مضبوط مسٹنڈے ہیں، انا اذا لخاسرون، ہم تو اس وقت تباہ و برباد ہوں گے۔ اور یہ مشہور ہے غٹ خلٹی انارے اسمرے، نہ غٹانو لٹانو۔ فلما ذهبوا به، جب لے گئے یوسف علیہ السلام کو، واجمعوا، فیصلہ کیا، ان یجعلوا فی غیابۃ الجب، کہ ڈال دیں ان کو باولے کنویں میں۔ واوحینا الیہ، اور ہم نے دل میں ڈالا یوسف علیہ السلام کے، لتنبئنہم بامرہم ھذا، کہ آپ بتائیں گے ان کو یہ معاملہ، وہم لا یشعرون، ان کو یاد بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے دل میں یہ ڈالا کہ گھبرائے نہیں، اور ایک دن آئے گا یہ آپ کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑے ہوں گے۔ بعض واقعات
عوام میں ایسے پیش آتے ہیں جو خواص کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ مجھ سے بڑے سب بھائی تھے، میں سب سے آخر الاولاد ہوں، اور میری والدہ شدید بیمار تھی، تو میں بستر پر ساتھ رہتا تھا، ہاتھ پیر دباتا تھا، تو مجھے وہ نصیحت کرتی تھی کہ ان بھائیوں کا خیال رکھنا۔ میں میٹرک میں پڑھ رہا تھا، بس آخری دن تھے، بس سالانہ امتحان کا نقشہ لگ گیا تھا، اور ایک بھائی میرے جو زمین پہ فوت ہوئے وہ سمٹ ٹوبیکو میں کام کرتا تھا، اور یہ جو لالا معتبر خان ہے، یہ کپڑے کا مل تھا بہت بڑا، بعد میں انہوں نے لوگوں کے ساتھ مل کے اس کو ختم کیا، اس میں کام کرتے تھے۔ تو میں نے اپنی والد کو کہا کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا کہ میں اسکول پڑھ رہا ہوں، نان شبینہ کا محتاج ہوں، اور وہ کام کر رہے، تنخواہیں لے رہے، ان کو نہیں کہہ رہے۔ تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ نہیں بس ٹھیک ہے، آپ خیال رکھیں گے۔ ایک دن مجھے کہا، اور ایسے الفاظ کہے کہ جو میں قرآن کے درس میں نہیں کہہ سکتا، لیکن منظر وہی دیکھنے میں آیا۔ یہی آپ کے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کے آستانے سے یہ کھائیں گے۔ تو 15ویں صدی میں ایک عام طرز کی خاتون جو ایک بزرگ عالم سے پڑھی ہوئی تھی، فضل علی مولانا سے، ان کی باتوں میں اللہ نے ایسی جان ڈالی۔ تو کیا کہنا ہے یوسف الصدیق کو حضرت یعقوب والد چاہتے تھے، اچھی تعبیرات اور علامات ظاہر ہوئی تھی، اور بھائی نہیں چاہتے تھے، اور ان کو اللہ نے دل میں ڈالا ہو، تو یہ کوئی بعید تو نہیں ہے، مفسرین کے اقوال یہاں منتشر ہے بہت زیادہ۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور آ گئے اپنے والد کے پاس رات کو روتے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ قاضی شریح کی عدالت میں ایک خاتون زور زور سے رو رہی تھی، یہ بھی روتا رہتا ہے، مجلسیوں سے سیکھا ہے رونا۔ وہ ایک رافضی نے مجھے کہا کہ فلاں بڑا عالم ہے، کام ہے، میں نے کہا کیوں؟ کہا اس کو واز میں رونا نہیں آتا، ہمارے یہاں تو بس فاطمہ فاطمہ یہ کس سے اور کچھ نہیں، فاطمہ حسن حسین فاطمہ نہ خبر سر نہ کنا، یہ دونوں جو آنسو بہاتا ہے یہ وہی سے سیکھ کے آیا ہے، اور یہ ان سے کیا سیکھے گا؟ تو قاضی شریح کو کسی نے کہا کہ یہ عورت کتنا رو رہی ہے، آپ نے کہا دلیل ہے کہ یہ دروغ گو ہے، یہ برادران یوسف بھی تو رو رہے تھے جھوٹے۔ قال ابانا، کہنے لگے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم گئے تھے دوڑ لگا رہے تھے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور چھوڑ دیے تھے یوسف کو سامان کے پاس، فاکلہ الذئب، پس کھا گیا ان کو بھیڑیا، وما انت بمؤمن لنا، آپ نہیں ہے باور کرنے والے ہم پر، ولو کنا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہیں۔ اپنے منہ میاں مٹھو۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور لے آئے حضرت یوسف کی قمیص کو جھوٹا لہو لگا کر، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، حضرت یعقوب نے فرمایا بلکہ گڑا ہے تمہارے لیے تمہارے جیوں نے کوئی سازش، فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے۔ کہتے صبر جمیل اس کو کہتے ہیں کہ جس میں مخلوق سے شکوہ شکایت نہ ہو۔ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے گی ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ کیا مقصد جی پیغمبر کا؟ یوسف غائب کر دیا گیا اور قمیص پر جھوٹا لہو لگا کے لے آئے۔ حضرت یعقوب نے کہا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تھے اور ایک کنویں کے کنارے آپ تشریف فرماتے، ابو بکر آئے، پھر عمر آئے، پھر جب حضرت عثمان آئے تو جگہ نہیں تھی،
آپ نے ان کو بٹھایا اور فرمایا کہ اے عثمان، آپ کے خلاف ایک فتنہ کھڑا ہوگا اور ایک سازش ہوگی. آپ نے کہا واللہ المستعان، اللہ سے مدد مانگوں گا. زندہ تابندہ پیغمبر آخر عثمان موجود ہے اور حضرت عثمان نہیں کہتے ہیں کہ آپ میری مدد کریں. قبروں و درگاہوں سے مانگنے والوں شرم کرو. صبر ایک مقام اور ایک مرتبہ ہے. اہل سنت والجماعت کے عظیم مقتدر عالم، قائد اہل سنت، وکیل الصحابہ، قاضی مظہر حسین صاحب چکوال والے بزرگ انتقال کر گئے تھے. ہم یہاں سے روانہ ہوئے جنازہ پڑھنے. استاد محترم مولانا عبدالحنان کو کہا کہ آپ بھی تشریف لائیے. قاضی صاحب عمر میں بھی ان سے چھوٹے تھے اور فاضل بھی بعد میں تھے. قاضی صاحب فاضل تھے 43 میں، سرفراز خان صاحب فاضل تھے 44 میں، مفتی رشید فاضل تھے 46 میں، مفتی ولی حسن و مولانا ہدایت اللہ مولانا سلیم اللہ خان یہ 47-48 میں، اور استاد محترم مولانا عبدالحنان فاضل تھے 1933 میں، اور مولانا عبدالغنی 1932 میں، اور مولانا عبدالحق کوڑا خٹک 1931 میں، اور حضرت بنوری 1929 میں، استاد محترم مولانا لطف اللہ 1927 میں. تو حضرت اقدس استاد محترم مولانا عبدالحنان سے وہ بس میں بیٹھ گئے اور آرام سے چکوال اتر گئے. میں نے کہا اسپیشل گاڑی ہو، ہم اسپیشل گاڑی میں جا سکتے ہیں. بڑے آرام سے. جنازہ نہیں ملا، کہا انما الاعمال بالنیات. میں نے کہا پھر تو جہانگیرے سے نیت کر سکتے تھے. چپ ہو گئے. یقین کر لو آدھے گھنٹے کے بعد اعلان ہوا کہ قاضی صاحب کی تدفین اپنے آبائی وطن بھی میں ہوگا، بھی، اور وہاں دوبارہ جنازہ ہوگا. میں نے حضرت سے کہا گاڑی میں بیٹھے، ہماری گاڑی میں بیٹھے. وہاں پہنچا دیا ہم نے. تو مجھے واپسی پر فرماتے ہیں وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. میں نے پوچھ لیا. میں نے کہا حضرت معافی چاہتا ہوں، استاد ہوتے ہیں. وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ میں نے پوچھ لیا. میں جی پوچھوں بالکل. یہ بزرگان دین کی صحبت ہے اور ان کا کلام و اعمال زندہ تابندہ تفسیر ہے. وجات سیارتن، آ گیا قافلہ. فارسلوا واردہم، بھیج دیا اپنا پانی لانے والا. فادلا دلوا، اس نے بوکا لٹکایا، بوکا. قال یا بشرا ھذا غلام، کہنے لگا وہی مبارک، یہ تو خوبصورت لڑکا آیا. ماں پہ دزر کی گمان کو تو میں نہ ہو خطا، دزڑ خندہ سروح بدعا، اور چھپایا انہوں نے پونجی جان کر. قافلے والوں کو تو نہیں بتائیں گے نا. واللہ علیم بما یعملون وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ. اور بیچ ڈالا انہوں نے چند کوٹے پیسوں سے جو گنتی کے روپے تھے. کسی توریت کے حوالے دریابادی نے لکھا ہے کہ 20 درہم تھے. وہ آئے انہوں نے کہا یہ ہمارا غلام ہے، بار بار بھاگتا ہے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس میں بھی رغبت رکھتے تھے. زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، کیا وہ جگہ بتاؤ جہاں پر خدا نہیں. ہاں تاچ دا پاس مہا پناس قتل کول، ماد نجوم پسی پارو کی فال قتلو. عبداللہ بس موایا پریگ داستا غزلو، او مین پا مہو زاہدان کرل ستا غزلو. زاہدان
چاہنے والے. زاہد الکوثری، شیخ زاہد الکوثری، انور شاہ بلاد عرب، 40,000 تفاسیر کا مطالعہ ہوا ہے. وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. وقال الذي، اور کہا اس شخص نے، اشتراہ من مصر، جس نے خریدا یوسف کو بازار سے، لامراتی اپنی بیوی سے، اکمی مسوا، عزت کی جگہ دو، عسیٰ ینفعنا، ہو سکتا ہے فائدہ دے ہمیں، او نتخذہ ولدا، یا بنائے اس کو ہم بیٹا. آئے ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یوں ہم نے عزت کی جگہ دی یوسف کو زمین مصر میں. اللہ پاک نے شاہی دربار میں ان کے پرورش شروع کی. اور یہ عزیز مصر جو تھا، کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ ریان ابن ولید کا وزیر تھا، اور اس کی بیوی راحیل جو زلیخا کی تھی. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ سکھا دیں ہم یوسف کو بادشاہوں کی باتیں. ہاں، بادشاہوں کے ساتھ علیحدہ کلام ہوتا ہے. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا کہ فلاں علاقے کے نواب صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے نوابوں کے ساتھ مجلس نہیں آتی، دیہاتی آدمی. انہوں نے کہا نہیں، نواب صاحب آپ کا احترام کریں گے. آپ نے فرمایا پھر نواب صاحب کے پیروں کو کیا مہندی لگی، وہ آئے نا، میں کیوں جاؤں. الحمدللہ. بادشاہان کے علیحدہ مزاج ہوتے ہیں، علیحدہ طریقے ہوتے ہیں. اورنگزیب عالمگیر اپنے باغ میں سو رہا تھا، اور یہ بلبل چہچہا رہی تھی، جیسے ہمارے درس مرغے اذانے شروع کر دیتے. تو زیب النساء بیٹھی ہوئی تھی، کوئی مسودہ لکھ رہی تھی. اس کو روک کے کہا، اے انجلی بنادا دم در کشو فروبن، اے نادان بلبل خاموش ہو جاؤ. نازک مزاج شاہاں تابع سخن دارد، بادشاہوں کا مزاج بہت نازک ہوتا ہے. اٹھیں گے تو کیا پکڑو اس کو، ہٹاؤ یہاں سے. اور ہم سکھا دیں گے ان کو باتوں کی تعویلات، یا یہ کہ خوابوں کی تعبیرات. واللہ غالب علی امرہ، اللہ غالب ہے اپنے کاموں پر. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ولما بلغ اشدہ، اور جب پہنچے وہ اپنی جوانی کو، آتینا حکما و علما، دے دیا ہم نے ان کو قوت فیصلہ اور علم نبوت. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلے دیتے احسانات کرنے والوں، احسنیوں کو. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور پسلایا ان کو اس عورت نے جس کے گھر میں تھے حضرت. راود یراود کا مطلب یہ کہ آپ کے بال بڑے پیارے ہیں. فرمایا کاش کہ قیامت کے دن سر جھکے نہیں. کہ آپ کی آنکھیں بڑی پیاری ہے، فرمایا کاش کہ دیدار الہی سے محروم نہ ہو جائے. ایک ایک عضو کا، پارٹس آف دی باڈی کا نام لے رہی تھی. چلول چلول، ہاں. راود یراود مراودہ، یہ جو لوگوں کو راضی کرتے ہیں نا، ان کے پاس علیحدہ پریکٹس ہوتی ہے. پس پسلایا حضرت کو اس عورت نے کہ گھر میں تھے حضرت. کیا شان بیان کی اللہ نے. گھر بھی اس خاتون، آپ تو مسافر اور بے کس. وغلقت الابواب، اور بند کیے اس نے دروازے. وقالت حیت لک، اور کہنے لگی زرک وکنا، شتاب کن، منظر کا بس کار روانہ ہوا.
قال معاذ اللہ، اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، بے شک میرے رب نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں ظالم لوگ۔ اگر بادشاہ وقت کو بھی رب کہا ہے تو رب المال، رب البیت، رب السلام مستعمل ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور حضرت کے بارے میں ناکارہ ارادہ کر گئی وہ عورت، وَهَمَّ بِهَا، اور ارادہ حضرت کر لیتے لولا ان رأى برہان ربه، اگر نہ دیکھ لیتے حضرت دلیل خداوند تعالیٰ کی، یہ مقام نبوت کا، یہ مصطفی صفات۔ باقی وہ روایات اسرائیلی اور کمزور ہے کہ یعقوب نظر آیا فلان نظر آیا۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یوں ہم ہٹاتے ہیں ان سے برائی اور بے حیائی، انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ ایک دفعہ ہم ریل گاڑی میں آ رہے تھے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ پختونوں میں بھی اور فرقے ہیں، اچانک پتہ چلا کہ کوئی اور فرقہ ہے اس میں، اور مجھ سے جھگڑا شروع کیا۔ ان کے ساتھ ایک بہن تھی، وہ کہیں اقبال کالج میں پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا اگر تم وہ ہو تو اس کا متع مجھ سے کراؤ۔ انہوں نے کہا بالکل، ملا بکواس کے دا چاویلی۔ پھر جب رات کا وقت ہوا، میرے سے کہ بس ہم تیار ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ میں نے کہا نہیں، میں نے تو کہا کہ آپ کا مذہب ہے، میرا تھوڑا ہی ہے، ہم تو اس کو زنا محض کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح مقام مرتبے کی وجہ سے بچا لیتا ہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دوڑے دروازے کی طرف، اور دروازے تو وہ بند کر چکی ہے۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، پھاڑ دیا اس نے حضرت کی قمیص پیچھے سے۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور پایا اپنے خاون کو دروازے کے ساتھ، وہ آ رہا تھا۔ کہاں دوڑ رہی؟ قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا، کیا سزا ہونا چاہیے جو آپ کے گھر والوں کے بارے میں برا سوچے، الا ان یسجن، مگر جیل تو دیا جائے، او عذاب علیم۔ قال، حضرت نے کہا ہی راودتنی عن نفسی، اس نے پسلایا مجھے میرے جی سے۔ وشہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دی ایک گواہ نے وہاں کے لوگوں میں سے۔ اس نے کہا یہ تو بڑا آسان کام ہے، ان کان قمیص قد من قبل، اگر قمیص پٹھی ہوئی آگے سے، فصدقت، اور سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یہ جھوٹوں میں سے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر قمیص پٹھی ہے پیچھے سے، فغضبت، عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف علیہ السلام سچوں میں سے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جب دیکھا حضرت کی قمیص کو، قُدَّ مِن دُبُرٍ، جو پٹھی ہوئی تھی پیچھے سے، ہائے ہائے، حیا اور استحیا اور عصمت نبوت کیا شان رکھتی ہے۔ بلا نشنودی کہ دانشمندان گفتان کہ گرفتار بمصیبت بے از گرفتار بمعصیت۔ شیخ سعدی کہتے سنا نہیں کہ عقل مندوں نے کہا ہے تکلیفیں اور حادثات آئے گناہ نہ آئے، اور اللہ اس تکلیف اور حادثہ وبا کو بھی ختم کر دے۔ جب دیکھا کہ قمیص کی پٹی ہوئی پیچھے سے، قال انہ من کیدکن، بادشاہ نے کہا یہ تو عورتوں کی سازش ہے، ان کیدکن عظیم، عورتوں کی سازشیں بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف چھوڑ دو یہ بات ہے، واستغفری لذنبک، اور اے زلیخا معافی مانگ اپنے گناہ کا، انک کنت من الخاطئین، آپ یقیناً خطا کاروں میں سے۔
وقال نسوۃ فی المدینہ، یوسف کو تو جیل بھیج دیا. کہنے لگی عورتیں مدینہ یعنی شہر مصر میں، امرأۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسہ، عزیز مصر کی بیوی پسلانے لگی غلام کو اس کے جی سے. قد شغفہا حبا، یقیناً اس کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی. شغف کے معنی ہے پردے کے پیچھے جانا، اور شعف کے معنی ہے محبوب ملے پھر بھی جل سے. توبہ. اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کھلی غلطی میں. بادشاہ کی، عزیز مصر کی اہلیہ ہو کر ایک غلام کے ساتھ محبت کرتی ہے. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، جب عزیز مصر کی بیوی نے سنا ان کی سازشیں، ارسلت الیہن، کھیلوا دیا ان کو کہ آپ میرے مہمان ہوگی فلاں دن. وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور تیار کیا ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ بیٹک. ہاں ہم کہتے ہیں بیٹک، سندھیان کہتے ہیں اوتک. متکا. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور دے دی ہر عورت کو ان میں سے ہاتھ میں چھری کہ بھئی اپنے لیے سنگترے کاٹو، آم کاٹو، خربوزہ کاٹو. پھلوں کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ مہمان خود کاٹے. وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، عزیز مصر کی بیوی نے کہا آؤ ان کی طرف سے. یوسف علیہ السلام اندر کمرے میں بند تھے. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جس وقت ان عورتوں نے دیکھا حضرت کو، اکبرنہ، بڑا جانا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، کاٹنے لگی اپنے ہاتھوں کو، وَقُلْنَا، کہنے لگی حاشا للہ، اللہ کی پناہ، مَا هَذَا بَشَرًا، یہ تو کوئی بشر نہیں ہے. مصر کی کافر عورت ہے، نبی کی بشریت کا انکار کر رہی حسن و جمال دیکھ کر. ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے یہ مگر فرشتہ باعزت. بی بی عائشہ سے منقول ہے، لوائم زلیخا لو رأین جبینہ لأعصرن بقطع القلوب علی الید. کاش کہ وہ خواتین مصر جو یوسف کو دیکھ کر کے بجائے سنگترے کے اپنی انگلیاں کاٹنے لگی، وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ وولی اللہ المرتضیٰ وامینہ علی وحی السماء شافع الشفعاء یوم الجزاء خاتم الرسل والانبیاء قائد الخیر کلہ فی الدنیا والعقبیٰ صاحب المعراج والتاج واللواء وعلی آلہ النجباء واصحابہ الاتقیاء کو دیکھ لیتے تو بجائے ہاتھوں کے دلوں کو چیر دیتی. لوائم زلیخا لو رأین جبینہ لآسن بقطع القلوب علی الید. کہتے ہیں کہ ایک عبدالسلام ملیح آباد ہے، وہ ہر جگہ علماء دین کی تقریریں اور درس سنتے تھے. یہ وہ زمانہ تھا کہ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی دکسل کی تکلیف بڑھ گئی تھی. ہم اکثر آپ کا سانس خراب رہتا تھا اور آپ کی زبان درس کے اندر اور ہوتی تھی، اور ویسے آپ کچی اردو بولتے تھے بے تکلف. دو تین چار دن تک وہ بیٹھا رہا عبدالسلام ملیح آبادی، اور اس کے بعد روانہ ہو گیا اور کہنے لگا پیر نمی پرن مریدان اور امی پرانان. پیر نہیں اڑتا ہے، مرید ویسے اڑا رہا ہے. بعض رفقا کو تکلیف ہوئی، حضرت شیخ الہند کو کہا کہ کوئی سوال کرے نا. تو مولانا محمود الحسن شیخ الہند نے کہا
حکیم عبدالسلام ملی آبادی خوش ہو یا نہ ہو، ہم اپنے حضرت کو کیوں تکلیف دیں گے؟ اتنے میں ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت نماز کے بعد زکوٰۃ اور پھر روزہ اور حج، ان میں کوئی اتصال ہے؟ اور مولانا نے یہ سنتے ہی گلا کنکھارا اور بسم اللہ پڑھا، اور آپ کی نماز اور زکوٰۃ پر اتصال پر زور تمام ہو گیا۔ اور اسی طرح دوسرے تیسرے مجلس میں، وہ تو بحر العلوم تھے مولانا محمد قاسم نانوتوی۔ عبدالسلام علی آبادی دوبارہ آ کے بیٹھ گیا، اپنا بستر کھولا۔ کسی نے ان سے پوچھا کیسے پایا؟ اس نے کہا کاش کہ شاہ عبدالعزیز اور شاہ اسحاق آتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ ان کے بعد بھی کوئی دنیا میں عالم ہے۔ اور پھر یہ شعر پڑھا، ای ہست کہ خون خوردہ و دل بردہ بصیرہ، بسم اللہ اگر تاب نظر ہست کثیرہ۔ مجال ہے کہ کوئی ان سے بات کر سکے، اللہ نے ایسا علم دیا تھا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا اور ان کی تدفین ہو رہی تھی دارالعلوم دیوبند کے قبرستان میں، تو شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے شعر کہا، مٹی میں دباتے ہو بتاؤ دوستو، مٹی میں دباتے ہو بتاؤ دوستو، گنجی نہیں علوم ہے یہ گنجی زر نہیں۔ قالت زلیخا نے کہا، فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے پسلایا تھا اس کو جی سے مگر یہ بچ گیا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر یہ نہ کرے جو میں کہتی ہوں، لَيَسْجُنَنَّ، یہ جیل جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور ہوگا بے عزتوں میں سے۔ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ، حضرت یوسف نے کہا پروردگار جیل جانا پسند ہے ان کے گناہوں سے۔ یہاں شیخ سعدی نے کہا کہ نشن شنیدی کہ دانشمندان گفتان کہ گرفتار بمصیبت بے از گرفتار بمعصیت، جیل جانا تکلیف تو ہے لیکن گناہ تو نہیں ہے۔ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ شروع میں جمعیت علماء اسلام کے امیر تھے سرحد کے، اور ڈبل خان عبد القیوم خان کی حکومت تھی۔ حضرت شاید گرفتار ہوئے، ہری پور جیل پہنچا دیے گئے۔ ان کے استاد پاکستان کے بانی اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد نے ان کو خط لکھا کہ یوسف میں ایک کمی تھی سو وہ بھی پوری ہو گئی، جیل جانا۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اور اگر آپ نہ پھیرے مجھ سے ان کی سازشیں، قیدہن اصب الیہن، مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، اکن من الجاہلین، اور ہو جاؤں گا نامناسب کام کرنے والوں میں سے، غیر بردبار کام۔ فاستجاب لہ ربہ، دعا قبول کی رب نے، فصرف عنہ قیدہن، پس پھیر دیے ان سے عورتوں کی سازشیں، انہ هو السمیع العلیم، وہ خوب سننے اور جاننے والے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ یوسف، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہو میرے بھائی حضرت یوسف پر۔ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، کہا یا اللہ جیل سے بھی بچائے اور گناہوں سے بھی بچائے، آپ بہت بڑے علم والے ہیں۔ ثم بدا لهم من بعده ما رأوا الآیات، پھر ظاہر ہوا عزیز مصر والوں کو نشانیاں دیکھنے کے بعد، لَيَسْجُنُنَّ، کہ ان کو جیل دیا جائے، حتیٰ حین، ایک وقت تک، تاکہ ہماری بات صاف ہو جائے۔
وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، داخل ہو گئے حضرت کے ساتھ جیل خانے میں دو نوجوان. قال احدهما، ان میں سے ایک نے کہا انی ارانی آصر خمرا، میں دیکھ رہا ہوں کہ نچوڑتا ہوں شراب. وقال آخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، میں دیکھتا ہوں کہ اٹھایا ہوں سر پر روٹیاں. تاکل الطیر منہ، پرندے اس میں سے اچکتے ہیں. نبئنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین، بتائیے ہم کو خوابوں کی تعبیر، ہم دیکھتے ہیں آپ کو انتہائی پاک خصلت. پاک لوگ تعبیر دیتے ہیں اور ملک موہوب من اللہ ہوتا ہے. بعض کو تو پوری امامت عطا ہوئی ہے. قال لا یاتیکما طعام ترزقانی، حضرت نے فرمایا نہیں آئے گا تم کو کھانا کہ اس کو کھا لو. الا نباتکما بتاویلہ، مگر بتا دوں گا تم کو اس کی تعبیر. قبل ان یاتیکما، کھانا آنے سے پہلے. ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ علوم ہے جو اللہ نے مجھے دیے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، میں چھوڑ چکا ہوں راہ و رسم ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں. واتبعت ملت آبائی، اور میں چل پڑا ہوں اپنے بزرگوں کے طریقے پر. ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یعقوب میرے والد، اسحاق میرے دادا، ابراہیم میرے پردادا. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، جائز نہیں ہے ہمیں کہ شریک ٹھہرائے اللہ سے کسی کو. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون. یا صاحب السجن، حضرت یوسف نے وقت سے فائدہ لیا اور ان کو توحید کی تقریر. کام کا وقت ہوتا ہے، جب آپ کی خدمت میں کوئی آئے تو آپ اپنا مسلک بیان کریں، آپ توحید و سنت کے مسئلے بیان کریں. اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، کیا بہت سارے معبود بہتر ہے؟ ام اللہ الواحد القہار، ایک اللہ زوراور. تم نے بارش کے لیے علیحدہ، بیٹے کے لیے علیحدہ، کاروبار چلانے کے لیے علیحدہ، کیا فضول باتیں. فلان کے دانی ذمہ دار دے اور فلان کے دزی ذمہ دار دے نزاننا. ما تعبدون من دونہ، نہیں عبادت کرتے ہو تم اللہ کے سوا، الا اسماء سميتموها، مگر صرف نام ہے جو تم نے رکھے. انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے بڑوں نے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، کیا دلیل ہے کہ یہ داتا گن بخش ہے؟ کیا دلیل ہے کہ فلاں مشکل کشا ہے؟ زمین و آسماں تیری معین الدین اجمیری. لے اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي، آسمان و زمین میرے ہے، کہتے ہیں نہیں، زمین و آسمان تیری معین الدین اجمیری. غلط سلط بکواس. او دمان کی خاند زوید پارا ہے، جو لہی پگاڑا دیوان بابال زمائے. فرمائے تو صرف نام تم نے بڑوں نے رکھے، اللہ نے دلیل نہیں اتاری. ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ مگر صرف خدا کا. ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا کہ عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی. ذالک الدین القیم، یہ دین بالکل سیدھا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون. جب توحید کا مسئلہ بیان ہوا ضروری بات ہو گئی. یا صاحب السجن، ہے میرے جیلی ساتھیوں. اما احدکما فیسقی له خمرہ، تم دونوں میں سے ایک بددستور پلائے گا بادشاہ کو مشروب یعنی شراب. واما الاخر، جو دوسرا ہے فیسلب، وصولی ہو جائے گا. فتاکل الطیر من راسی، نوچ لیں گے پرندے اس کے سر میں سے. اصل میں بادشاہ کے ہاں زہر پکڑا گیا تھا تو دو آدمیوں پر شبہ تھا، ایک نانبائی پر اور ایک ساقی پر.
تحقیق ہو گئی اور ساقی بچ نکلا اور نانبائی کی شرارت معلوم ہو گئی، تو اس لیے اس کو سزائے موت ہوئی اور اس کی سولی کر دیا گیا۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ ہو گیا کام کا جس میں تم نے پوچھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ بس جیسے خواب ایسی تعبیر، جو تعبیر دے اسی پر خواب جائے گا۔ بھی حدیث میں ہے کہ تعبیر ٹانگ پہ کڑی دیتی ہے، دیکھتا ہے کیا تعبیر ہو رہی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ خواب یا عالم کو بتاؤ یا اپنے خیر خواہ دوست کو جو بہترین تعبیر کر دے گا، ورنہ مار ڈالے گا تجھے۔ اور کہا اس شخص سے جب حضرت کا گمان تھا کہ وہ بچ نکلے گا دونوں میں سے، اذکرنی عند ربک، میرا تذکرہ کرو بادشاہ کے دربار میں، کہ ایک بے گناہ آدمی خواہ اندر بند ہے۔ فانساہ الشیطان ذکر ربی، پس بلا دیا اس کو شیطان نے رب کی یاد، یعنی دربار بادشاہ میں حضرت کا تذکرہ۔ فلبث فی السجن بضع سنین، رہے حضرت جیل میں چند سال۔ بدع کا اطلاق تو 3 تا 9 ہے، لیکن علماء نے یہ قول بھی کیا ہے کہ 14 سال ہے، بعضوں نے کہا 28 سال ہے۔ یہ طے شدہ ہے کہ ملاقات یعقوب اور یوسف میں 40 سال کا فاصلہ ہے۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، انی ارا 7 بقرات سمان، میں دیکھ رہا ہوں 7 گائے موٹی تازی، یاکلہن 7 عجاف، کھا رہی ہے ان کو 7 ماندہ کمزور، وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور 7 خوشے ہرے بھرے، وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور اتنے خشک۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، اے میرے دربار کے لوگوں مجھے تعبیر دو میرے خواب کی، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم تعبیر جانتے ہو۔ قالوا اضغاث احلام، کہنے لگے یہ تو پراگندہ خواب ہے، وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، ویسے ہم خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ یہ مناسبت سے تعلق رکھتا ہے، علم سے نہیں رکھتا۔ وقال الذی نجا منہما، اور کہا اس شخص نے جس نے نجات پائی، وذکر بعد امت، اور یاد آیا اس کو بہت زمانوں بعد، انا انبئکم تاویلہ، میں بتا سکتا ہوں اس کی تعبیر، فارسلون، مجھے ذرا جیل جانے دو۔ اللہ اکبر، اتنے زمانے بعد یاد آیا، افسوس، وہی پردے غم دوا اور رسوڑی۔ چنانچہ جیل چلا گیا، حضرت اندر ہے۔ یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف میرے گہرے دوست، افتنا فی 7 بقرات سمان، تعبیر دے 7 گائے موٹی تازی، یاکلہن 7 عجاف، ان کو کھا رہی ہے 7 کمزور، وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، 7 خوش ہرے برے، وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور اتنے سوکھے، لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ، ہو سکتا ہے لوگوں کے پاس جاؤں، لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ، تاکہ یہ کچھ سمجھے۔ اب یہ بادشاہ کا خواب تھا اور رعایا سے متعلق تھا، اس میں آپ نے کوئی ٹائم نہیں لیا، فوراً کہا تزرعون 7 سنین دابا، تم فصلیں اگاؤ گے 7 سال پے در پے۔ مولانا لطف اللہ صاحب سے کوئی پوچھتا ہے کہ کراچی میں حضرت بنوری کے ساتھ کتنے رہے، کہا 7 سنین دابا۔ فما حصدتم، جو تم فصلیں کاٹو گے، فذروہ فی سنبلہ، چھوڑ دو ان کو خوشوں سمیت، الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا اپنے کھانے کے لیے لو، باقی سٹاک کرتے رہو۔ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 سال سخت، یاکلن ما قدمتم لہن، کھا جائیں گے وہ جو تم نے آگے ذخیرہ کیا ہو، الا قلیلا مما تحسنون، مگر بہت تھوڑا جو تم بیچ کے لیے رکھو گے۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال، فیہ یغاث الناس، جس میں لوگ بہت نچوڑیں گے، یعنی ہر چیز میں پھل، ہر چیز میں رس، وفیہ یاسرون،
جس میں لوگ سرائے جائیں گے اور لوگ نچوڑ نکالیں گے۔ وقال الملک اوتونی بہ، کہا بادشاہ مصر نے لے آؤ اس کو میرے پاس۔ فلما جاء، اور رسول جب حضرت کی خدمت میں قاصد آیا، قال ارجع الی ربک، فرمایا واپس جا اپنے بادشاہ کے پاس۔ فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہم، پتہ کرے ان عورتوں کا جنہوں نے ہاتھ کیوں کاٹے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرے بادشاہ کو سب پتہ ہے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، کہا بادشاہ نے عورت مصر سے تم نے کیا کیا تھا جب پسلائے یوسف کو اس کے جی سے۔ قلنا حاشا للہ، کہنے لگے اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، حضرت یوسف میں کوئی برائی نہیں تھی۔ قالت امرأۃ العزیز، کہنے لگے عزیز مصر کی بیوی، الآن حصحص الحق، آج حق واضح ہو رہا ہے۔ انا راودتہ عن نفسی، میں نے اس کو پسلایا اس کے جی سے۔ وانہ لمن الصادقین، ذلک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، اس لیے کہ ان کو معلوم ہو کہ میں نے بن دیکھے خیانت نہیں کی، سچ بتایا۔ وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور بے شک اللہ سمجھ نہیں دیتا ہے، چلنے نہیں دیتا ہے خیانت گروں کے چال چلن۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ یا اللہ اس پورے عالم سے وبا مصیبت دور فرما، یا اللہ اس تکلیف اور یہ عالمی پریشانی ختم فرما، یا اللہ مسلمانوں، علماء و طلباء، نمازی، مساجد، مدارس اور ہمارے ملک پاکستان کو ہر طرح محفوظ و مامون فرما۔ اللہ ہمارے جو بزرگ اور دوست پوری دنیا میں یہ درس سن رہے ہیں انہیں مستفید و مستنیر فرما، اور ان کے ذریعے چشمہائے فیضان جاری و ساری فرما۔ مولا عز و جل مجھ عاجز اور فقیر کو کمال صحت، شفا، تندرستی، سلامتی عطا فرما، تکالیف، رنج و علم رفع دفع فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر۔